شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما والحمد لله على كل حال. محترم معزز ذمہ داران علماء کرام، اس مسجد کے امام صاحب، ذمہ داران جماعت اور جمعیت، خواتین اسلام، آج بروز جمعہ کا خطبہ سننے کے بعد نماز عصر ہم لوگ ایک درس و تدریس کے لیے ہم جمع ہوئے ہیں، جس میں انشاءاللہ ہماری خود کی بھی اصلاح ہوگی انشاءاللہ، اور ہم انشاءاللہ دوسروں کی بھی اصلاح کی کوشش کریں گے. اصلاح نفس بھی ہوگی، اور جو باتیں یہاں سنیں گے اس میں جو خیر ہوگا اسے دوسروں تک انشاءاللہ ہم پہنچانے کی بھی کوشش کریں گے. قبل اس کے کہ میں اپنا درس شروع کروں، میں چاہتا ہوں کہ جو لوگ تھوڑا دور ہیں وہ قریب ہو جائیں انشاءاللہ، اس لیے کہ قریب میں بہت ماشاءاللہ جگہ موجود ہے، آپ تھوڑا قریب آ جائیں. مجھ سے کہا گیا ہے کہ میں لمبا درس دوں. انہوں نے کان میں ٹائم بھی بولا، چونکہ آپ ہمیشہ ٹائم بولتے رہتے ہیں، تو آپ کو آج ٹائم ہے، آپ لیجئے جتنا لینا چاہتے ہیں. اور چونکہ ہمارے نبی کی یہ سنت ہے صلی اللہ علیہ وسلم، پہلے ہی ایک درس ہو چکا ہے جمعہ کی شکل میں، آج دوبارہ درس اور لمبا درس میں اس کا قائل نہیں ہوں. اس لیے باتیں لمبی ہونے کے بجائے میں چاہتا ہوں جتنی ہو سکتی ہیں مختصر باتیں کوشش کریں گے، اور ایسی باتیں جس سے مجھے خود فائدہ ہو اور آپ کو بھی اس سے انشاءاللہ فائدہ ہو، کوشش اس بات کی کریں گے. باقی اللہ کے ہاتھ میں ہے، ہم صرف کوشش کر سکتے ہیں. مجھے ایک عنوان دیا گیا ہے، میرا عنوان ہے شرعی علم، اس کا حصول اور صبح و شام کے جو مکتب ہوتے ہیں اس کی اہمیت پر کچھ باتیں مجھے بتانی ہیں، اور وقت دیا گیا ہے 1.5 گھنٹے کا. تو صبح و شام کے مکتبوں کے بارے میں 1.5 گھنٹے کیا بولوں جی. اور ہاں، مختصر علم شرعی کے بارے میں میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا. اس کی اہمیت کیا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے، علم کا اثر ہوتا ہے، ہر علم کا ایک اثر ہوتا ہے، علم کا اثر کیا ہے، دینی علم کی فضیلت کیا ہے، دنیا میں کیا ہے، آخرت میں کیا ہے. یہ باتیں انشاءاللہ آپ کے سامنے، اور بالخصوص آج زیادہ تر ہماری ایک بڑی تعداد جو ہے وہ کالجوں میں پڑھنے والی ہے، اسکول میں پڑھنے والی ہے، تھوڑی سی تعداد ہے جو مدرسوں میں پڑھتی ہے. بار لوگ بتاتے ہیں صرف 2% لوگ ہیں امت مسلمہ کے جو بچے ہیں، اس میں صرف 2% ہیں جو مدرسوں میں پڑھتے ہیں. 98% بچے ہمارے جو ہے اسکول اور کالجز میں پڑھتے ہیں. اور آج کی پریشانی یہ ہے، وہ 2% بچوں کو بھی مدرسوں میں جا کر ان کو میتھس پڑھاؤ، ان کو سائنس پڑھاؤ، ان کو دنیا کے لائق بناؤ، اس کی کوشش کی جا رہی ہے. مدرسوں کے بچوں کو بھی انگریزی تعلیم دو، مدرسوں کے بچوں کو بھی میتھمیٹک پڑھاؤ، ان کو بھی ڈاکٹر بناؤ، ان کو بھی انجینئر بناؤ. لیکن یہ جو 98% ایک جم غفیر ہے، ایک بہت ماس پاپولیشن ہے، ان کو دین معلوم ہے کیا، اس کی طرف کوشش نہیں ہے. آپ اس کو کس حد تک لے رہے ہیں مجھے نہیں معلوم ہے، حقیقت یہی ہے، حقیقت یہی ہے. 2% بچوں کی فکر ساری امت کو ہے کہ ان کو پڑھائیے. باقی جو 95%، 98% بچے ہیں، ان کے بارے میں ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے. اور اس تعلق سے یہ جو عناوین ہیں، علم دین کی اہمیت کیا ہے، ہمیں بار یہ عنوان پڑھنے اور پڑھانے کی ضرورت ہے. وجہ ہے، اس کی خاص وجہ ہے، اور وجہ یہ ہے، نوجوان بچیاں گھر چھوڑ کے بھاگ رہی ہیں. نوجوان بچیاں جنہیں پڑھانے کے لیے ماں باپ بہت محنت سے پیسہ خرچ کر کے اچھے کالجز کا انتخاب کرتے ہیں، وہ بچیاں ماں باپ کی نہیں سن رہی ہیں. ایک بار بھاگی پکڑ کے لائے، پھر 1-2 بچیوں کا واقعہ بھی نہیں ہے، ایک بڑی تعداد آج کے زمانے میں ایسی ہے جو دین کو نہیں سمجھ رہی ہے، صرف دنیا پڑھانے کی وجہ سے. نہ اسے اللہ کا خوف ہے، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں علم ہے، نہ ماں باپ کی عزت کا اس کے اندر کوئی احترام ہے. آج یہ حالات ہیں، یہ میں کوئی بنا کے نہیں بول رہا ہوں بھائی، اللہ کا واسطہ آپ کو، یہ چل رہا ہے، اس دور سے میں اور آپ گزر رہے ہیں. اس لیے جو ہے حل کیا ہے، اس کا سلوشن کیا ہے، اس کا کیسے کا علاج بولتے ہیں نا، اس کا علاج کیا ہے، وہ علاج اس درس میں انشاءاللہ میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا. اگر یہ ہم کریں گے تو اللہ کی ذات سے امید ہے آنے والی ہماری جو نسل ہے، ایک جملے میں اگر میں کہوں، ہمارے بچوں کا دینی مستقبل کی ہم حفاظت کریں گے. کیا میں جملہ بول رہا ہوں؟ ہمارے بچوں کے دینی مستقبل کی ہم حفاظت کریں گے. یہ جملہ آپ غور کیجئے، اس پہ 10 بار غور کیجئے. ہمارے بچوں کے مستقبل کی بہت فکر ہے ہم کو، اور ہونی بھی چاہیے ماں باپ کو. ہمارے بچے ہمارے جانے کے بعد وہ دین پر قائم رہیں گے، دیندار بن کے رہیں گے. اس درس میں انشاءاللہ اس بات کی کوشش کی جائے گی.
ہم کیا کریں گے تو ہمارے بچے دین پہ ہمارے دنیا سے جانے کے بعد قائم رہیں. یہ عنوان ان تمام چیزوں کو اپنے اندر لے کر چلتا ہے. ایک ایک چیز پر آہستہ آہستہ ہم گفتگو شروع کرتے ہیں. انشاءاللہ جب مجھے لگے گا کہ میں نے اس موضوع کو ادا کر دیا ہے تب میں انشاءاللہ اس تقریر کو ختم کر لوں. میں نے اپنا ٹائم رکھا ہے, میرے حساب سے ہم 6:30 تک چلیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے نا. پہلے اتنا تو سن لیجئے, 6:30 تک سن لیجئے. میں جانتا ہوں اور بولو آپ کی خواہش ہوتی ہے. اگر یہ موضوع اور رہا تو پھر ایک 5-10 منٹ 15 منٹ سوال و جواب میں ہم رکھیں گے. اسی کے تعلق سے سوال و جواب ہوگا. شیخ سے بھی آپ سوال کریں گے, عبد المتین صاحب سے بھی. انہوں نے جس موضوع پر بات کی ہے اس موضوع کے تعلق سے آپ ان سے پوچھیے انشاءاللہ. اور میرا جو ٹاپک چل رہا ہے علم دین, اس موضوع کے تعلق سے 10-15 منٹ ہونے چاہیے. آج بھی آپ جائیں انشاءاللہ, حج پہ عمرے پہ جائیں, 2 باتیں ہوتی ہیں مسجد نبوی میں. درس ہوتا ہے الحمدللہ. درس ہونے کے بعد تقریباً آدھا گھنٹہ رکھا جاتا ہے سوال و جواب کے لیے. ہر آدمی اپنا اپنا ایک سوال اس درس سے متعلق پوچھتا ہے, تب جا کر کے اس درس کا فائدہ ہوتا ہے. ورنہ میں نے بولا آپ سنیں, آپ اٹھ کے چلے گئے تو پھر مشکل ہو جائے گی ہمارے لیے. پہلی آیت میں نے اس درس کے لیے جو رکھی ہے, جو پہلے نمبر پر جو آیت میں نے رکھی, سورہ آل عمران کی آیت ہے. آیت ایک مرتبہ میں پڑھتا ہوں. علم دین کی اہمیت, علم دین کی فضیلت پر شہید اللہ نے گواہی دی. اللہ نے گواہی دی. کس کی گواہی دی؟ انہ لا الہ الا ہو, کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے, اس کی گواہی اللہ نے دی. اگر میں آپ سے سوال کروں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے, اس کو ایک جملے میں اگر ہم کہیں تو کیا ہے یہ؟ ذرا زور سے بولیے گا. توحید. توحید ہے. توحید کی گواہی خود اللہ نے دی ہے. سبحان اللہ. شہید اللہ نے گواہی دی. انہ لا الہ الا ہو, کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں. والملائکہ, اور فرشتوں نے بھی اس چیز کی گواہی دی جس کی گواہی اللہ نے دی. وَأُولُو الْعِلْمِ, اور علم والوں نے بھی اس کی گواہی دی. اور علم 3, پہلے اللہ کی ذات ہے, اس کے بعد اللہ نے فرشتوں کا نام لیا, اس کے بعد ساری دنیا میں ساری مخلوق میں اگر کسی کا نام اللہ نے لیا ہے توحید کی گواہی میں, اپنی گواہی کے بعد, فرشتوں کی گواہی کے بعد, اگر اللہ نے کسی کی گواہی کا نام لیا ہے تو وہ علماء ہیں. کون ہیں؟ علم والے لوگ ہیں. علم والے لوگ ہیں. اسی لیے علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر بیان کرتے ہوئے عربی میں ایک جملہ لکھتے ہیں, انہ سبحانہ وتعالی قرن شہادتہ بشہادت الملائکہ وبشہادت العلماء. اللہ نے اپنی گواہی کو فرشتوں کے ساتھ, اللہ نے اپنی گواہی کو علماء کے ساتھ ملا کر یہ بتا دیا ہے علماء کی اہمیت کیا ہے. سبحان اللہ. ہمارے دین کے اندر علماء کی اہمیت کیا ہے, قرآن کی آیت کریمہ ہمیں بیان کر رہی ہے. ایسا ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں یہ پہلی چیز ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے علماء کے نقش قدم پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے. علماء کے لیے اگر آپ کچھ دے سکتے ہیں تو آپ کیا دیں گے؟ اگر آپ کے پاس علماء آئے گوا میں, آپ کیا دیں گے علماء کو؟ کیا دیں گے بھائی؟ دعا کریں گے. علماء کے لیے دعا کیجیے, اللہ ان کو جو علم دیا ہے اللہ اس علم پر انہیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. یہ علماء کے لیے دعا کیجیے. دوسری چیز, اللہ انہیں صحت عطا فرمائے. آپ علماء کے لیے دعا کیجیے, اللہ تعالیٰ انہیں صحت عطا فرمائے. اللہ ہمارے علماء کی حفاظت فرمائے. آپ علماء کو دعا کیجیے. سبحان اللہ. یاد رکھیے علماء ہے نا, یہ کوئی عام نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں اگر یہ علماء رہیں تمہارے بیچ میں, ایک ایک عالم کو میں نے دیکھا ہے, ایک ایک سٹی کو ایک ایک عالم نے سنبھالا ہے. ایک عالم یہاں سینکڑوں ڈاکٹر رہیں گے, سینکڑوں انجینئر رہیں گے, مگر ایک عالم ہوتا ہے پورے شہر کو سنبھالتا ہے. لوگ کہتے ہیں عالم جب تک ہمارے بیچ میں ہے گمراہ ہونے کے چانسز کم ہیں. عالم, اچھا عالم اگر ہمارے بیچ میں ہے, ہمارے بیچ میں وہ رہتا ہے, ہمارے گمراہ ہونے کے چانسز کم ہیں. دلیل صحیح مسلم میں ہے حدیث, آپ سب جانتے ہیں, بچے بھی جانتے ہیں. ایک آدمی نے کتنے لوگوں کو قتل کیا تھا؟ کتنے؟ 99 لوگوں کو ایک آدمی نے قتل کیا. اسے لگا کہ اب مجھے توبہ کرنا چاہیے. اس نے جا کر ایک عابد سے سوال کیا. کس سے؟ عالم سے نہیں. باریک بات ہے, آپ بھی اس پہ عمل کیجئے گا, آپ کو فائدہ ہوگا. جو سن رہے مجھے وہ بھی اس پر عمل کریں انشاءاللہ. ایک وہ آدمی جو نماز میں پہلی صف میں رہتے ہیں, نورانی چہرہ ہے, لمبا جھبا ہے, چہرے پہ ماشاءاللہ بڑا نور ہے. آپ اس سے جا کے سوالات کرتے ہیں دین کے بارے میں. وہ سوال کرنے کے لائق نہیں ہیں. اس قاتل نے ایک بہت بڑے عابد سے پوچھا, عابد مطلب عبادت کرنے والے, ان سے پوچھا میری توبہ ہے, میں نے 90 پر 9 لوگوں کو جان سے مارا ہے, میری توبہ ہے, توبہ کا کوئی راستہ ہے؟ انہوں نے کیا جواب دیا اس کو؟ میں آپ سے سننا چاہتا ہوں, انہوں نے کیا جواب دیا؟ تو اس نے کیا کیا؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ, ساری جماعت جانتی ہے, ساری جماعت جانتی ہے. اس نے 100 مکمل کیے جان سے مار کے. غلط آدمی سے سوال کیا تھا, غلط آدمی سے سوال کیا تھا. پھر عالم سے سوال کیا, عالم نے کیا جواب دیا ان کو؟
تیرے اور توبہ کے بیچ میں کون آ سکتا ہے؟ اللہ تیری توبہ قبول کرے گا. بڑے اچھے جملے عالم نے کہے, امام مسلم نے اس کو ذکر کیے ہیں. حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی, ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہیں, کون تیرے اور توبہ کے بیچ میں آ سکتا ہے؟ لیکن ایک میں نصیحت کرتا ہوں تجھے, اور نصیحت یہ ہے, انطلق, عربی میں ایسی حدیث ہے, انطلق الی ارض کذا وکذا, انطلق, یہاں سے نکل جا. یہ جگہ میں رہے گا تو سدھرے گا نہیں, تو کبھی کبھی جگہ چھوڑنا پڑتا ہے. انطلق الی ارض کذا وکذا, اس جگہ سے نکل, فلاں زمین پر جا, وہاں نیک لوگ رہتے ہیں, یعبدون اللہ, وہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں, ان کے بیچ میں تو رہے گا تو بھی نیک بن جائے گا. آگے کا جملہ اور بھی اچھا ہے حدیث کا, ولا ترجع الی ارضک فانها ارض سوء. بھائی صحیح مسلم کی حدیث پڑھ رہا ہوں میں, واپس پلٹ کر کبھی اپنے گاؤں نہیں آنا, یہ غلط جگہ ہے. یہاں آئے گا تو پھر بگڑ جائے گا, اس ماحول میں آئے گا تو پھر بگڑ جائے گا. یہ حدیث عبدالرزاق البدر حفظہ اللہ نے بیان کی, اور علم زیادہ ہے, اللہ نے بڑا علم دیا ہے ان کو. انہوں نے کہا وہ نکل گیا آدمی, ہم سب جانتے ہیں, اور اس کی روح قبض کرنے کے لیے فرشتے آئے, دونوں فرشتے آئے, کہتے ہیں نیک بھی آئے, اور وہ فرشتے جو جہنم کی طرف لے کر جاتے ہیں وہ بھی آئے. دونوں نے آپس میں جو ہے کہا ہم لے جائیں گے. تو پھر آپ سب جانتے ہیں ماشاء اللہ, کئی بار جمعہ میں وہ حدیث بیان کی گئی ہوگی. کہتے ہیں اس میں ایک تڑپ ایسی تھی کہ اس کی جب جان جا رہی تھی نا, سب سے پہلے کہتے ہیں پیر گر گئے اس کے, نیچے گر گیا. وہ نیچے گرنے کے بعد بھی اس کی تڑپ تھی کہ میں اور چلوں اس طرف, نیکی کی زمین کی طرف اور آگے جاؤں. سینے میں جان باقی تھی, اس نے سینے کو گھسا زمین پہ, سینے کو زمین پہ گھسا, رگڑا اپنے آپ کو, اتنا آگے گیا, صرف یہ انگلی سے لے کر یہ انگلی تک, انگوٹھے تک, اس کو بالش کہتے ہیں. ایک بالش کے برابر وہ سامنے کی طرف گیا, اس طرف. کہتے ہیں جب زمین ناپی گئی تو اتنا ہی سامنے تھا, اس لیے اسے جنت ملی. اتنا ہی سامنے تھا, وہ اپنے صدر سے, اپنے سینے سے آگے نکلا, وہ اتنا ہی. اس میں ہمارے لیے دلیل کیا ہے بھائی؟ ہمارے موضوع کے لیے بہت ساری چیزیں ہیں حدیث میں. ایک چیز یہ ہے, عالم کا ہمارے بیچ میں رہنا ضروری ہے, ورنہ الٹے سیدھے فتوے آئیں گے, الٹی سیدھی باتیں زندگی میں آئیں گی. عالم کا ہمارے بیچ میں ہونا اللہ کا بڑا احسان ہے, اللہ کی بڑی نعمت ہے. علم دین کی فضیلت میں اسے دوسرے نمبر پر رکھ لیجئے. آگے چلیے ایک ایک چیز کر کے ہم پڑھتے ہوئے آگے نکلتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. پہلی چیز فضیلت کے تعلق سے, میں نے تمہیدی گفتگو آپ بھائیوں کے سامنے کی ہے. فضیلت کے تعلق سے پہلے نمبر پر جو چیز مجھے آپ کے سامنے بولنی ہے وہ ہے, اس امت کی بنیاد اللہ نے جو رکھی ہے وہ علم پہ رکھی ہے. برابر بھائی, برابر ہے. اچھا ایک سوال کروں, میں جمعہ کا خطبہ دے رہا ہوں, میں کیا بول رہا ہوں ذرا زور سے بولیے. میرے خطبے میں کون کون تھے آج؟ جی میں نے سوال کیا خطبے میں؟ نہیں کیا. خطبہ سوال کرنے کے لیے نہیں ہے, مگر درس میں جو ہے ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ چلنا ہے. اور میں نے آج کے خطبے میں کہا, بیچ میں کہا, ہمارے نبی کی یہ سنت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے تھے سامنے والے کو, یہ بتاؤ جی اس کا جواب کیا ہے, کتنی حدیثیں چاہیے آپ کو؟ آپ نے کہا 70,000 لوگ ہیں, بغیر عذاب کے, بغیر حساب کے انشاءاللہ جنت میں جائیں گے. بغیر جواب دیے کہ اٹھ کے چلے گئے, باہر مجلس چھوڑ کے چلے گئے. صحابہ کرام آپس میں گفتگو کر رہے ہیں, کون بھائی وہ 70,000 لوگ؟ 7 بار تو حدیث سنے ہوں گے نہیں ماشاءاللہ. کون ہیں 70,000 لوگ؟ ایک نے کہا الذین صحبوا رسول اللہ, نبی کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم جو صحابہ ہیں کبھی شرک نہیں کیے. الذین ولدوا فی الاسلام, نہیں وہ لوگ نہیں جو مسلمان پیدا ہوئے کبھی شرک. الگ الگ جوابات. اللہ کے نبی واپس آ کر بیٹھے. آپ نے کہا اچھا کیا بات کر رہے تھے آپ؟ یہ سنو, وہ 70,000 لوگ یہ ہیں. ایک طریقہ ہے درس دینے کا, بیچ میں روکا جائے, آپ کے حوالے کیا جائے, آپ ذہن پہ زور ڈالیں, اس کے بعد انشاءاللہ اگر نہیں آ رہا ہے, کتنے جوابات ہیں, کون بتاؤ جی قرآن کی سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ نبی نے ایسے سوال کیا, اور سوال جن سے کیا ان کا نام کیا ہے؟ نام بولیے وہ صحابی کا نام. سارے قرآن میں سب سے بڑی آیت کون سی ہے؟ نبی کریم نے سوال کیا, ایک صحابی نے جواب دیا, اور جب جواب دیا تو نبی نے جو جملہ کہا نا, لِيَهْنِكَ الْعِلْمُ يَا أَبَا الْمُنذِرِ, اے ابو المنذر علم تم کو مبارک ہو. کیا بولتے ہیں؟ دنیا جسے علم سمجھتی ہے وہ علم نہیں ہے. قرآن کا میں نے سوال کیا, نبی فرما رہے ہیں, اور تم نے اس کا جواب دے دیا ہے, اس لیے اے ابو المنذر علم تمہیں مبارک ہو. کون صحابی تھے جانتے ہیں جی؟ وہ صحابی کون تھے جانتے ہیں؟ نبی کے سوال کا جواب دی. بہرحال میں الگ چلا جاؤں گا. میں یہ بولنا چاہتا ہوں جب ہم سوالات کریں گے انشاءاللہ اس کے جوابات لیتے ہوئے آگے بڑھیں گے. قرآن کا جو اس امت کی بنیاد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو رکھی ہے, نام دماغ میں لائیے. اگر نہیں یاد آیا آخر میں جب درس میں ختم کروں گا مجھ سے پوچھیے گا نام کیا ہے, نام بتا کر میں درس ختم کروں گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے؟ سینٹر کے ذمہ دار کون ہیں یہاں؟ سینٹر کے ذمہ دار کون ہیں؟ ذرا ہاتھ تو اٹھاؤ. چپکے مصباح بھائی کے نام پہ ڈال رہے ہیں نا, آپ بھی ایک ہیں نا اس میں ماشاءاللہ. سینٹر کے ذمہ دار کون کون ہیں ماشاءاللہ؟ اگر کوئی صحیح جواب کوئی بچوں میں سے دیا, آپ کیا دیں گے بچوں کو؟ خالی نصیحت جی. ان بچوں نے اگر صحیح جواب, خالی بچوں کو مارنا ڈانٹنا نہیں ہے نا, یہ بھی تو ہے بچوں کے لیے, یہ بھی ہے نا.
اگر بچوں نے درس صحیح سے سنا اور جو سوالات درس دینے والا کر رہا ہے بچوں نے اگر جواب دیا، سینٹر والوں کی ذمہ داری ہے، چاہے کوئی بھی عالم آئے، کوئی بھی مدرس آئے، آپ یہاں کچھ رکھیے، اوپر ڈیسک کے اوپر رکھیے، کچھ رکھیے، ایک بک رکھیے، عطر کا بوتل رکھیے، کوئی بھی ایسی چیز جو بطور انعام دی جا سکتی ہے۔ آپ چاہتے ہیں اگر یہ بچے نیک بنے، صالح بنے، ان کے اندر دین کا جذبہ آئے۔ جس مسجد میں درس دے رہا ہوں، جس کے چندے کے لیے آج ہم یہاں آئے ہوئے ہیں، تقریباً اللہ کے فضل و کرم سے مجھے کئی سال ہو گئے، کئی سال سے میں درس دے رہا ہوں۔ 2 سال سے ایک عورت اس درس کو جو ہے جو ہم وہاں دیتے ہیں اس مسجد میں، امریکہ سے سنتی ہے۔ 2 سال سے یہ چل رہا ہے سلسلہ، اور اس عورت میں باقاعدہ مجھے فون کر کے یہ بولتی ہیں آپ کا سب سے اچھا جو کام ہے تمہارے اطراف جو بچے بیٹھتے ہیں اور وہ بچے جو سنتے ہیں، جوابات دیتے ہیں، آپ کو تعجب ہوگا اس مجلس میں اگر کوئی جواب دیں گے تو انعام میں دوں گا، اور مجھے 100% گارنٹی ہے کوئی جواب نہیں دے پائے گا، لیکن ایک بچے نے دیا جواب۔ ہر 100 سال میں اللہ ایک مجدد بھیجتا ہے۔ کس کو بھیجتا ہے؟ اب تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد سے آج تک کتنے سال ہوئے؟ تو 14 مجدد ہوئے نا؟ کتنے نام بتائیے 14 کا؟ 14 مجددین کا نام بتائیے۔ 100 سال میں بڑے عالم، ہر 100 سال میں ایک بڑا مجدد۔ اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، جی شاید بڑے بڑے لوگ نام نہیں بتا پائیں گے، ایک چھوٹا بچہ نام بتایا، چھوٹا بچہ مطالعہ کر کے آیا، بتایا دوسرے دن۔ قرآن مجید میں سورہ حجر میں اللہ نے کہا جہنم کے 7 دروازے ہیں، لہا 7 ابواب لکل باب منہم جزء مقسوم۔ اللہ گواہ ہے 6 سال کا بچہ یا 7 سال کا بچہ رہے گا، جہنم کے 7 دروازوں کے نام بتایا ہو، مائک میں آ کے کھڑ کے بتایا، 1 2 3 4۔ اس عورت نے کہا یہ چاہیے درس ہو، درس سے بچے مستفید ہو کر جائیں، انشاءاللہ تعالی ہم اس کا انتظام کریں گے۔ پہلے نمبر پر جس چیز کو آج اس عنوان پر ہم رکھتے ہیں وہ ہے اس امت کی بنیاد اللہ عز و جل نے علم پر رکھی ہے، اس لیے پہلی آیت کریمہ جو ہے وہ ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم۔ الحمدللہ یہ آیت کریمہ کتنی اہم ہے۔ دیکھو جب یہ آیت کریمہ اتاری گئیں اس وقت بہت سارے گناہ تھے مکے میں۔ علماء لکھتے ہیں آپ زندگی میں اسے دیکھو گے بھائی، انشاءاللہ تجرباتی طور پر آپ اسے غور کرو گے، دیکھو گے لوگ شرک کرتے تھے، لوگ بدعات کرتے تھے، چوریاں ہوتی تھی، قتل و غارت گیری چلتی تھی۔ تمام چیزوں کو چھوڑ کر پہلی آیت جو اتاری جا رہی ہے وہ کون سی آیت ہے؟ کون سی آیت ہے؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم۔ ماشاءاللہ بولتے ہی لوگ لے کر آ گئے۔ اللہ جزائے خیر دے یہاں کے ذمہ داروں کو، بارک اللہ فیکم، جو بھی ہے ان کے پاس میسر، انہوں نے مانا تو صحیح، الحمدللہ شروع تو کیا۔ آپ غور سے سنو، پہلی آیت تعلیم کے بارے میں کیوں ہے؟ کیوں پہلی آیت شرک نہ کرو، چوری نہ کرو، زنا نہ کرو، ایسی نہیں ہے۔ پہلی آیت کریمہ قرآن مجید کی یہ ہے پڑھو، اقرأ، رب کے نام سے پڑھو، بسم ربک الذی خلق، جس نے پیدا کیا۔ بھائیوں آپ کے لیے بھی، ساری دنیا کے مسلمانوں کے لیے بھی ایک پیغام ہے اس میں۔ اگر علم آئے گا شرک چلا جائے گا انشاءاللہ، اگر علم آئے گا بدعت وہاں سے چلی جائے گی انشاءاللہ، اگر علم آئے گا لوگوں میں سے چوریاں نکل جائیں گی، جھوٹ نکل جائے گا۔ علم ایک ایسی چیز ہے اس کے آنے کے بعد آدمی کے اندر سے گناہ نکل جاتے ہیں۔ اسی لیے پہلی آیت کریمہ کیا آئی ہے؟ کیا آئی ہے؟ پڑھو۔ کتنے لوگ آپ میں سے ہیں علم نہیں تھا تو غلط رستے پہ چل رہے تھے، جس دن علم ملا آپ نے کہا نہیں یہ رستہ غلط ہے، ہم سیدھے رستے پہ آ جاتے ہیں۔ تمام چیزوں کی بنیاد جو ہے وہ علم ہے۔ علم آئے گا تو ساری چیزیں آئیں گی، علم نہیں رہے گا تو سارے گناہ انسان کے اندر موجود رہیں گے۔ اس لیے کہتے ہیں پہلی چیز جو اللہ نے اتاری ہے قرآن مجید کے اندر وہ ہے علم۔ پڑھو، علم پڑھو۔ میں یہاں ایک چھوٹا نقطہ بول کر دوسری چیز پر آتا ہوں انشاءاللہ تعالی۔ آج ماشاءاللہ پڑھ رہے ہیں لوگ، بہت پڑھ رہے ہیں، اور افسوس کے ساتھ مجھے بولنا پڑتا ہے، اچھا ہے آپ ریکارڈ کر رہے ہیں، ڈالو اسے، دنیا سنے گی۔ کون سا علم پڑھنا ہے؟ کون سا علم پڑھنا ہے بھائی؟ سب پڑھا رہے ہیں، آج قرض لے کے پڑھا رہے ہیں، گھر بیچ کے پڑھا رہے ہیں، زندگی کو داؤ پہ لگا کے پڑھا رہے ہیں، پیسے نہیں تو ایجوکیشن لون لے کے پڑھا رہے ہیں، سب پڑھا رہے ہیں۔ افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑتا ہے جو ہائیلی کوالیفائڈ لوگ ہیں نا، بہت پڑھے لکھے لوگ، وہی لوگ ہیں جو امریکہ میں کون سی فائل تھی وہ، ہاں چھوٹے چھوٹے بچوں کو جان سے جو مارے، کوئی بھی ان پڑھ نہیں ہے اس میں کوئی ان پڑھ نہیں ہے جان سے مارنے والوں میں۔ وہ چھوٹے بچوں کے ساتھ جنہوں نے زنا کیا کوئی بھی ان پڑھ نہیں ہے، دے آر ہائیلی کوالیفائڈ، بہت زیادہ پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ، جی ہاں، مگر ان لوگوں نے ایسی گندی حرکتیں کی ہیں، گندی حرکتیں کی ہیں، ساری دنیا وہ سامنے آ گیا، جو سامنے نہیں آیا وہ اللہ عالم بالصواب۔ کون سا علم ہے جو آنے کے بعد آدمی کے اندر تبدیلی آئے گی؟ اگر یہی علم ہے تو پھر ان میں تبدیلی نہیں آئی ہے، تبدیلی نہیں آئی ہے۔ میں ایک بار ایک مثال دیا تھا، علم سے کیا مراد ہے، کون سا علم ہے؟ اقرا تو لوگ پکڑ کے چل رہے ہیں، کس کو؟
اقرا کو لے کے چل رہے ہیں, بات کو چھوڑ دیے. بات کیا ہے اقرا کے فوراً بعد؟ کیا ہے اقرا کے بعد؟ رب کا نام چھوڑ دیے, بسم ربک چھوڑ دیے, اقرا کو پکڑ کے چل رہے ہیں, پڑھو 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 پڑھو. کیا پڑھنا بھائی؟ اللہ کا نام سے پڑھو. اللہ کا نام چھوڑ دیے ہیں, باقی سب کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے, اللہ حفاظت فرمائے. یہ پہلے نمبر پر ہے. آپ میرے ساتھ چلنا انشاءاللہ. میں 7 باتیں بتاؤں گا. کتنی؟ علم کی فضیلت پر 7 باتیں بتاؤں گا. انعام بھی آ چکا ہے الحمدللہ. انشاءاللہ تعالیٰ بڑوں کو بھی ملے گا انعام, چھوٹوں کو بھی انعام ملے گا. میرے طرف سے ایک انعام ہے. اگر کسی نے مجلس میں 14 نام بتا دیے, کون سے 14 نام؟ مجددین کے, تو آپ بڑا انعام اناؤنس کیجئے, کوئی نہیں بتا پائے گا. اور ہاں یہ بھی ہے, گوگل بھی اس میں کام نہیں کرے گا. گوگل بھی اس میں کام نہیں کرے گا. وہ اگر کاپی مارنا چاہے تو کاپی بھی مارنا مشکل ہے اس کے اندر, لیکن یہ معلوم ہونا چاہیے. تعجب ہوتا ہے مجھے, خواتین ہیں نا اس کے اندر, خواتین اس میں ہے نا. ایک مرتبہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ, بڑے صحابی بھائی, بہت بڑے صحابی, انہوں نے کہا لعن اللہ, اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کی لعنت ہو. غور سے سنو حدیث, یہ الواشمات والمستوشمات پر, علم سے متعلق ہے یہ بات. اللہ کی لعنت ہو واشمات پر, مستوشمات پر. کون واشمات اور مستوشمات؟ گودنے والی, ابھی بھی نہیں سمجھ میں آنی. ٹیٹو, کیا ٹاٹو؟ ٹیٹو زور سے بولو, ذرا اور زور سے بولو. بدن پہ ٹاٹو بنانے والی, گود گود کے جو ٹاٹو بنائی جاتی ہے نا, اللہ کے نبی نے کہا اس پہ لعنت ہو اللہ کی, اس پہ اللہ کی لعنت ہو. بنانے والی اور بول کر جو بناتا ہے, دونوں پہ اللہ کی لعنت ہے. سبحان اللہ. وہ عورت عبداللہ ابن مسعود سے سوال کر رہی ہے, کہاں ہے قرآن میں یہ بتاؤ. ایک عورت سوال کرتی ہیں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے, آپ نے کہا, اور آپ نے یہ بھی کہا ہر چیز قرآن میں ہے, میں نے پورا قرآن پڑھا ہے. ایک عورت بول رہی ہیں میں نے سارا قرآن پڑھا ہے, پورے قرآن میں میں نے کہیں نہیں دیکھا. آپ کیسا بولتے ہیں؟ سبحان اللہ. سوچ کر دیکھو بھائی, اس دور میں عورتیں ایسی ہوتی تھیں جو پورا قرآن ترجمے کے ساتھ سمجھ کے پڑھ لی ہیں, اور وہ عورت چیلنج کر رہی ہے ایک بڑے صحابی کو, ابن مسعود کو چیلنج کر رہی ہے, آپ بتائیے قرآن میں کہاں ہے یہ. سبحان اللہ. عبداللہ ابن مسعود کو چیلنج کر دیا کہ آپ بتائیے قرآن میں کہاں ہے, لعنت ہے قرآن میں کہاں ہے. عبداللہ ابن مسعود نے رضی اللہ عنہ سورہ حشر کی آیت پڑھی, پڑھ کر اس عورت کو جواب دیا, تو عورت نے کہا ٹھیک ہے آپ کا جواب صحیح ہے. تصدیق بھی کر رہی ہے, واپس پوچھ کر یہ بھی بول رہی ہے کہ آپ جو بول رہے ہیں صحیح ہے. وہ اتنا علم ایک صحابیہ کے پاس ہے. جی ضرور عورتوں کو علم دیجیے, خواتین کو ضرور علم دیجیے. آپ سے زیادہ خواتین کے دروس کا انتظام کیجیے گوا کے اندر انشاءاللہ. اور یہ ایسا نہیں, ورک شاپ رکھیے, مضبوط اور ٹھوس علم دیجیے خواتین کو. سچی بات ہے یہ, گھر کی عورت سدھر گئی گھر سدھر جائے گا انشاءاللہ, یہ ماننا ہے. عبداللہ ابن مسعود نے کیا کہا معلوم؟ کون سی آیت جواب دی آپ جانتے ہیں؟ کیا پڑھ کر اس کو جواب دیا عبداللہ ابن مسعود نے؟ کوئی ہے مجلس میں کون سی آیت پڑھی تھی عبداللہ ابن مسعود نے؟ اس عورت نے کہا صحیح پڑھ رہے ہیں آپ. ہے کوئی ایک آپ میں سے انشاءاللہ؟ جی آگے چلوں, سوال کروں نہیں کروں؟ ہے یہ آیت بتا سکتے ہیں کون سی آیت پڑھی تھی؟ وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا. کتنی اچھی آیت, جو رسول تم کو دیں اسے لے لو, اور رسول جس سے روکیں اس سے رک جاؤ. قرآن میں آیت ہے یہ. اور رسول نے روکا ہے ٹاٹو کرنے سے, اس لیے رک جاؤ. ہوا نا کنیکشن ہوا, سمجھ میں آئی بات؟ وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا واتقوا اللہ, اللہ سے ڈرو. اس عورت نے کہا آپ صحیح کہہ رہے ہیں ابن مسعود, اے ابن مسعود تمہاری بات میں سچائی ہے. اتنا علم سبحان اللہ عورتوں میں آ رہا. یہ پہلی چیز ہے, اس دین کی بنیاد اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم پر رکھی ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو ہمیں دنیاوی اور دینی دونوں علوم عطا فرمائے. میری اللہ سے دعا ہے دونوں علوم اللہ عطا فرمائے. اور ہمیشہ ہر جگہ بولتے بولتے آ رہا ہوں, میری اور ہمارے بچوں کی زندگی, آپ کی اور آپ کے بچوں کی زندگی, ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اس آیت کی روشنی میں اللہ ہمیں ہماری زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ دنیا بھی اچھی بنا, اس آیت کا معنی وہی ہے, اللہ آخرت بھی اچھی بنا, اللہ عذاب نار سے بچا لے. یہی زندگی اللہ ہمارے بچوں کو عطا فرمائے, اللہ ہمیں عطا فرمائے. سبحان اللہ. دوسری بات, اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو فرشتوں پر فضیلت دی. بڑا جملہ ہے یہ. اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو فرشتوں پر فضیلت دی. علماء کرام میں ابن کثیر لکھتے ہیں وہ فضیلت اللہ نے علم کی بنیاد پر دی. عربی میں جملہ ایسا ہے, هو القدر الممتاز الذي, یہی وہ قدر ہے, فرق ہے آدم اور فرشتوں میں, الذي جس کی وجہ سے اللہ نے ابو البریہ آدم کو فرشتوں پر فوقیت عطا فرمائی. علم ہی وہ چیز ہے میرے بھائیوں جس سے ایک انسان فرشتوں پر فوقیت پا سکتا ہے. الحمدللہ
یہ دوسری بات ہے. پہلی بات اس امت کی بنیاد علم پہ رکھی گئی ہے. دوسری چیز فرشتوں کی پر فضیلت آدم علیہ السلام کی علم کی وجہ سے ہے. تیسری بات میں نے 7 کہے نہیں, 7 گناتا جاؤں گا. تیسری فضیلت علم دین کے اندر, اگر کوئی نبی کا وارث بننا چاہ رہا ہے, جمعہ میں بھی میں نے کہا ایک نبیوں نے کچھ چھوڑا ہے اس دنیا میں, انبیاء نے کچھ یادگاریں اگر چھوڑی ہیں تو نبیوں نے مسجدوں کو چھوڑا ہے. یہ مسجد ابراہیم علیہ السلام نے بنائی اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر. نہیں, مسجد نبوی نا, ہیں میرے ساتھ آپ ماشاءاللہ. کون سی مسجد؟ مسجد حرام. اور ایسی دعا بھی مانگی, لوگ اس دعا پر جمعہ کا خطبہ دیے ہیں. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ, اور جب ابراہیم نے بنیادیں اٹھائیں خانہ کعبہ کی, ساتھ میں اسماعیل بھی تھے, دونوں نے خانہ کعبہ بنانے کے بعد ایک دعا مانگی. نیک کام کیے ہیں, اللہ کا گھر بنائے ہیں, فخر نہیں آ رہا میں نے رب کا گھر بنا دیا. اللہ کا گھر بنانے کے بعد دونوں باپ بیٹا مل کے دعا کر رہے ہیں. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اے اللہ, اے ہمارے رب, اس عمل کو قبول فرما. تو سننے والا ہے تو جاننے والا ہے. نیکی کا کام کرنے کے بعد عاجزی آنی چاہیے. یہ آیت کہتے ہیں دلیل ہے نبیوں نے مسجدوں کو چھوڑا ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, جی ابھی آئے نہیں اندر, 3.5-4 کلومیٹر باقی ہے مدینہ پہنچنے میں. خبا پہنچے ہیں, وہاں ایک قیام پذیر ہوئے, پہلی مسجد بنا دی مسجد الحمدللہ. پھر آپ پہنچے مسجد نبوی, آپ نے پھر ایک مسجد بنائی. لوگ کہتے پہلے اللہ کا گھر بنایا. دوسرا, پیغمبروں کی میراث میں نام لے کر نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم, العلماء زور سے نا, جی پڑھو بیٹے زور سے حدیث پڑھو. جی آگے حدیث یاد ہے ماشاءاللہ, ان کا انعام رکھو بھائی. کیا نام ہے بیٹے تمہارا؟ آگے کی جو حدیث کا ٹکڑا ہے وہ ایسا ہے, وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا. سبحان اللہ. علماء جو ہیں انبیاء کے وارث ہیں الحمدللہ, اور انبیاء نے وارث نہیں بنایا دینار و درہم کا. سمجھے آپ, علم کسی کی میراث نہیں. آیا سمجھ میں دو جملہ؟ یہ سچ بولیے, جملہ سمجھ میں آیا؟ میں حافظ قرآن ہوں مثال کے طور پر, میراث میں میرا قرآن میرے بچے کو نہیں جائے گا. میں 1 لاکھ روپے چھوڑ کے جا رہا ہوں, وہ لاکھ جائیں گے, مگر میرا علم میرے بچے کو نہیں جائے گا. علم کسی کی میراث نہیں ہے, جو محنت کرے گا اللہ اسے دے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ علم جو ہے نا, اگر انبیاء کا میراث اگر کچھ ہے تو جو حدیث میں نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم, وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا, انبیاء نے اگر میراث میں کچھ چھوڑا ہے, علم چھوڑا ہے الحمدللہ. یہ تیسری چیز ہے. چوتھی چیز, ساتھ میں اللہ کا ڈر, اللہ کا خوف. مجھے بھی ضرورت ہے اور آپ کو بھی ضرورت ہے. نماز پڑھتے ہیں, نماز میں خشوع نہیں ہے. کون سی رکعت میں ہیں پتہ نہیں چل رہا ہے. صحیح بول رہا ہوں بھائی, نماز میں اطمینان نہیں. کبھی کبھی کسی کی خیرت اچھی رہی تو نماز میں مزہ آتا ہے, نماز میں مزہ آتا ہے. لذت بندگی لذت آتی ہے, نماز میں مزہ آتا ہے. عموماً نماز میں دل نہیں لگتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا دل پہ خوف نہیں ہے. میں کبھی کبھی یہ بھی دیکھتا ہوں کیسے کیسے بیانات ہوتے ہیں, آدمی سر جھکا کے سوتا رہتا ہے. ہمارے جیسے طالب علم ہوتے ہیں تو اٹھاتے ہیں, اٹھو بھائی مت سو سنو, اٹھو بھائی مت سو سنو. ورنہ زیادہ تر میں دیکھا ہوں آدمی سو جاتا ہے. بیانات میں اثر نہیں ہے, قرآن کی تلاوت میں اثر نہیں ہے, نماز میں اثر نہیں ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے آدمی کے سینے میں اللہ کا ڈر نہیں ہے. برابر, خوف نہیں ہے اللہ کا. اور اللہ کا ڈر بڑی نعمت ہے, معمولی بات نہیں ہے. سینے میں اللہ کا ڈر آنا بڑی نعمت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے, حدیث میں آتا ہے آپ جب نماز پڑھتے سینے سے آواز آتی ہے, عزیزن کا عزیز المرجل, عزیزن کا عزیز المرجل. مرجل سمجھتے ہیں, ہانڈی میں کھانا پکتا نہیں تو پکنے کی جیسی آواز آتی ہے کھت کھت, نبی کا سینے سے ویسی آواز آتی. روتے تھے آپ, روتے تھے میرے بھائی. نماز میں خشوع آنا ہے, اللہ کا ڈر آنا ہے, اللہ کا خوف. اور میں ہمیشہ ایک حدیث بولا ہوں, اللہ میرے اندر اس کا خوف پیدا فرمائے, آپ کے اندر پیدا فرمائے. دعا مانگیے گا, ایک دعا ہے خوف کی دعا ہے, اللہم انی اعوذ بک من قلب لا یخشع. اے اللہ مجھے ایسا دل نہ دے جو تیرے سے ڈرتا نہیں ہے. یہ دعا ہے, اللہ ڈرنے والا دل عطا فرما. اچھا کیسے ڈر آئے گا اللہ کا, سینے میں اللہ کا ڈر کیسے آئے گا, خوف کیسے آئے گا؟ الگ الگ بہت ساری چیزیں ہیں. 1 گھنٹے کا میں نے اس پہ لیکچر دیا ہے. موضوع علم ہے اس لیے میں خالی اتنا ہی بولتا ہوں. انما یخشى اللہ من, زور سے بولو, اللہ جزائے خیر دے. انما یخشى اللہ من عباده العلماء. علم تمہارے اندر آئے گا تو اللہ کا ڈر بھی آئے گا. علم آئے گا تو ڈر آئے گا. سبحان اللہ. جتنا علم آپ جانتے جاؤ گے اتنا ڈر بڑھتا جائے گا آپ کے اندر. سبحان اللہ.
جی اللہ کی جو کرسی ہے اس کے بارے میں آیت الکرسی میں ہے، دیکھو وسع، پورے ایک ساتھ پڑھنا ہے وسع، اتنے پہ رک جائیے. اس کا ترجمہ بھی آپ جانتے ہیں، اس کی کرسی کتنی بڑی ہے اللہ کی، نا ہے نا اس میں وسع کرسیہ السماوات والارض، آسمانوں اور زمین سے بڑی اس کی کرسی ہے، اللہ کی کرسی ہے. اور کرسی اور عرش اس کا مقابلہ کہتے ہیں، ایک بڑے میدان میں اگر چھوٹا سا گیند ڈال دیا جائے کتنا چھوٹا گیند رہے گا، عرش کے مقابلے میں کرسی اتنی چھوٹی ہے. اگر کرسی آسمانوں اور زمین سے بڑی ہے، عرش اللہ کا کتنا بڑا ہے. اللہ اکبر جی. اور اللہ کی ذات، آپ جتنی گہرائی میں جائیں گے نہیں معرفت الہی، آپ جتنا علم حاصل کریں گے اتنا زیادہ اللہ کا خوف آئے گا، اللہ کی محبت بھی آئے گی آپ کے سینے کے اندر. سبحان اللہ، یہ علم ہے جو اللہ کا خوف لے کر آتا ہے. اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، یہ علم حاصل کرنے کی توفیق. 4 باتیں ہوئی نا. 5ویں بات اللہ کے رسول نے فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم، اس دنیا میں 2 ہی چیزیں ایسی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں 7 بھی پوچھوں گا دوبارہ پلٹا کے، میرا وقت 6:30 کے قریب جا رہا ہے، میری نگاہ ہے کاٹے کے اوپر، 6:30 پہ برابر کھڑا ہو جاؤں گا میں. 7 بھی پوچھوں گا، 7 بھی بولنا پڑے گا آپ کو، یاد رکھ لو. میں چھوڑوں گا نہیں، زبردستی کا عالم ہوں میں. جی ہاں، آپ کو ساتھ میں لے کر چلنے والا ہوں. چلیے 5ویں نمبر پر اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، لا حسد الا فی اثنتین، اگر حسد کر سکتے ہیں تو 2 چیزوں میں کر سکتے ہیں. بس صرف 2 ہی چیزیں ایسی ہیں دنیا میں جس میں آپ حسد کر سکتے ہیں. اب میری گزارش ہے، کوئی سونا بھی نہیں، اٹھنا بھی نہیں، جانا بھی نہیں باہر، اب جب تک یہ جملہ ختم نہ ہو. اب مولوی صاحب بول دیے ہیں 2 چیزوں میں حسد کر سکتے ہیں، اس لیے ہم حسد کریں گے. ٹھیک ہے، یاد رکھ لیجئے، حسد اور غبطہ یہ 2 چھوٹی الگ چیزیں ہیں. حسد کبیرہ گناہ ہے، گناہ نہیں ہے بلکہ کبیرہ گناہ ہے. حسد کا معنی ہوتا ہے زوال نعمت الغیر، زوال نعمت الغیر، سامنے والے کو جو نعمتیں ملی ہیں وہ ختم ہو جائیں. ایک آدمی عزت سے جی رہا ہے، ذلیل ہو جائے تو دل کو ٹھنڈک ملے گی. ایک آدمی ہے اچھا کاروبار چل رہا، ختم ہو جائے، دل کو ٹھنڈک ملے گی. یہ ہے حسد. سامنے والے کو اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں وہ نعمتیں اس سے ختم ہو جائیں. یاد رکھو، اچھے سے یاد رکھو، اللہ کے لیے یہ حرام ہے، یہ کبیرہ گناہ ہے، بڑا گناہ ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے. ایسا مت کیجیے اللہ کے لیے ایسا مت کیجیے. اگر کسی کے اندر آپ کچھ اچھا دیکھیں، وہ ترقی کر رہا ہے، ماشاءاللہ پہلے نہیں کر رہا تھا، اب اللہ اسے نواز رہا ہے، وہ ترقی پہ ترقی کر رہا ہے، تو کیا بولنا ہے؟ کیا بولنا ہے؟ ماشاءاللہ تبارک اللہ. بس اور ولولا اذ دخلت جنتك قلت ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ. آج کی ہے نا، آج پڑھنا تھا نا ہم کو، سورہ کہف کی آیت ہے. کیوں نہیں جب اپنے باغ میں داخل ہوا، اذ دخلت جنتك قلت ما شاء اللہ کیوں نہیں بولا؟ لا قوت الا باللہ کیوں نہیں بولا؟ کسی کے اندر بھی کچھ اچھائی دیکھو میرے بھائیوں، پڑھ لو، یہ پہلے پڑھ لو اور بارک اللہ بولو. کیا بولو؟ کیا کچھ نقصان نہیں ہوتا، بارک اللہ بولو. ایک بچہ اچھا قرآن پڑھا، بارک اللہ. کسی کی تجارت چل رہی ہے، بارک اللہ. کوئی نقصان نہیں ہے. ہمیں کیا ملے گا اس میں؟ بولنے والے کو کیا ملے گا؟ بولنے والے کو کیا ملے گا؟ ہمیں کیا ملے گا بھائی؟ بہت بڑی بات بتا رہا ہوں، میری بات نہیں، بہت بڑے عالم علامہ ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ کا قول تمہارے سامنے رکھوں گا میں ابھی. مان لو ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں، کتنا بھی مانگ رہے ہیں نہیں ہو رہا ہے. صلاۃ الاستسقاء پڑھ رہے ہیں، بارش نہیں آ رہی ہے. جی ہاں، لوگ بولتے ہیں، کسی نے ہم کو جمعہ کی نماز تک پہنچایا، اس نے کار میں کہا اس سال گوا میں اونلی 38% بارش ہوئی ہے، پہلے کی طرح بارشیں نہیں ہیں. ایسا لوگ بول رہے ہیں. بنگلور میں تو 38 بھی نہیں رہیں گے بھائی. بارشیں نہیں ہیں، بارشیں نہیں ہیں، دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں، ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں. علامہ ابن حزم کہتے ہیں اگر کسی کو لگتا ہے اس کی دعا نہیں قبول ہو رہی ہے، اس کو چاہیے کہ وہ دوسرے کو دعا دے. دعا قبول کروانے کا ایک طریقہ ہے یہ. اس کو چاہیے کہ وہ دوسرے کو دعا دے. ایک فرشتہ اس کے سر کے پاس کھڑا ہو جائے گا، جتنی دعائیں وہ دوسرے کو دے گا ساری دعائیں فرشتہ اسے دے گا. یہ ایک طریقہ ہے فرشتے کی دعا کو پانے کا اور دعا کو قبول کروانے کا. اگر آپ سامنے والے کو بولتے ہیں اللہ اس کے کاروبار میں برکت دے، فرشتہ کہے گا اللہ اس کے کاروبار میں برکت دے. اللہ اکبر. جی آج کی اس مجلس میں آنے کا کم سے کم یہ تو لے کر جاؤ انشاءاللہ. کسی کی بیٹی کی شادی نہیں ہو رہی ہے، عمر گھٹی جا رہی ہے، کہ اللہ میرے دوست کے بیٹی کی اچھی شادی کروا دے، اچھی جگہ نکاح کروا دے، اچھا رشتہ عطا فرما. فرشتہ کہے گا اللہ اس کی بیٹی کو کروا دے. فرشتے کی دعائیں لینے کا، کبھی مرکز والوں سے میں کہتا ہوں فرشتوں کی دعائیں حاصل کرنے کے طریقے کیا ہیں، اسی موضوع پر ایک خطاب رکھ دو انشاءاللہ. کون سے اعمال ہیں جس کے کرنے سے ایک آدمی کو فرشتوں کی دعا ملے گی. سبحان اللہ. آگے چلتے ہیں. حسد اس سے بولتے بھائی،
حسد میں نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم 2 میں کر سکتے ہیں. ساری دنیا میں 2 ہی چیزیں ہیں جس میں آپ حسد کر سکتے ہیں, لیکن یہاں حسد کا وہ معنی نہیں ہے. حسد کا معنی ہے غبطہ. کیا معنی؟ رشک. اسے کیا بولتے ہیں؟ رشک. رشک کا معنی کیا؟ اللہ تو نے اس کو دیا مجھے بھی دے. 2 ہی چیزیں ہیں. اگر ایسا کسی کو بول سکتے ہیں اللہ مجھے ایسا بنا, میرے بچوں کو ایسا بنا, تو اللہ کے نبی نے کہا صرف 2 چیزیں دنیا میں ایسی ہیں جنہیں دیکھ کے آدمی تمنا کر سکتا ہے اللہ مجھے میری اولاد کو ایسا بنا. چونکہ یہ حدیث بار بار آپ سنتے ہیں, اس لیے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں 2 میں 1 بتائیں انشاءاللہ. سانس لیے بغیر بول رہی ہیں. ایسی ہی حدیث ہے بیٹا. اللہ جزائے خیر دے, اللہ خیر و برکت دے آپ کو. ماشاءاللہ غور سے سن رہے ہیں, آپ جواب دے رہے ہیں. الحمدللہ ہمارے نوجوان بچے یہاں بیٹھ کے جواب دے رہے ہیں. اللہ ان کو دین کا داعی بنائے, قوم کا لیڈر بنائے اللہ تعالیٰ. سبحان اللہ. چلیے آپ نے زبان کھولا, اس کے لیے میں نے آپ کو دعائیں دی. کوئی اور صاحب؟ 2 ہی چیزیں دنیا میں ایسی ہیں جنہیں دیکھ کے ہم تمنا کر سکتے ہیں اللہ ہمیں ایسا بنا, اللہ ہماری بچوں کو ایسا بنا. کیا تمنا چل رہے ہیں معلوم آج؟ اللہ اکبر. ایجوکیشن, یہ علم ہے نا جو موضوع مجھے دیے ہیں آپ لوگ, آج دنیا کا نمبر 1 کاروبار ہے. نمبر 1 کاروبار ہے. سارے کاروبار نیچے اوپر ہو سکتے ہیں مگر یہ ایجوکیشن کا کاروبار نیچے اوپر نہیں ہوگا. یہ خدمت نہیں رہی, یہ تجارت ہے. آج کیا ہے؟ اسکول از بزنس, کالج از بزنس. لوگوں نے ایجوکیشن کو تجارت بنا کے رکھا ہے. ایجوکیشن خدمت نہیں رہی. اب معاف کیجئے گا, ایجوکیشن ایک تجارت بنی ہوئی ہے. 2 چیزیں بچے نے کہا اللہ جزائے خیر دے. تھوڑا اور کھول دو بیٹا اس, جسے مال دیا گیا. ہاں اللہ جزائے خیر. پہلے نمبر پر علم ہے. اللہ نے کسی کو علم سے نوازا ہے, وہ اپنے علم کے مطابق عمل کرتا ہے اور اس کی تبلیغ بھی لوگوں میں کرتا ہے. آپ اسے دیکھ کر تمنا کر سکتے ہیں اللہ مجھے بھی ایسا بنا, اللہ میرے بچے کو ایسا بنا. سبحان اللہ. کتنے ماں باپ بولتے ہیں اللہ میرے بچے کو مکے کا, آگے میں نہیں بولا, اللہ میرے بچے کو. کیا بھی غلط نہیں ہے بھائی, کچھ بھی غلط نہیں ہے. اللہ کی قدرت سے کوئی چیز باہر نہیں ہے. اللہ کی اور ایک بات بولتا ہوں میں, جب بھی دعا کرتے ہو آداب دعا میں یہ ادب شامل ہے. وَأَنْتُمْ مُوقِنُونَ بِالْإِجَابَةِ, تمہیں 100% گارنٹی ہونی چاہیے یہ دعا اللہ ضرور قبول کرے گا. اس نیت سے دعا کرنی چاہیے, اللہ ضرور قبول کرے گا انشاءاللہ تعالی. اور مالدار ہے, اللہ نے مال دیا ہے, حق کے راستے میں لگاتا ہے, اسے دیکھ کے ہم تمنا کر سکتے ہیں. 5ویں چیز, 6ٹی چیز, سبحان اللہ. یہ بولنے سے پہلے ایک بہت بڑے ولی ہی بولیے آپ. ہم ولیوں کو مانتے نہیں مانتے بھائی؟ ولیوں کو مانتے نہیں مانتے؟ جی ولیوں کو مانتے ہیں. کون ہے اللہ کا ولی؟ اللہ کے ولی کون ہیں؟ من عادى لي وليا فقد بارزني بالحرب, جس نے میرے ولی سے دشمنی کی اس نے میرے ساتھ جنگ چھیڑ دی. اللہ کہتا ہے من عادى لي وليا فقد بارزني بالحرب. ہم ولیوں کو مانتے ہیں, سوال یہ ہے ولی کون ہے؟ جی میں اس پوری مجلس میں ولی کی تعریف سننا چاہتا ہوں. ولی کس کو بولتے ہیں؟ اللہ کا تقوی اختیار. چلیے ایک بات آئی, بس اتنا ہی ہے. دوسرا جو اللہ سے ڈرے. 2 اور جی اللہ کا دوست. ماشاء اللہ بارک اللہ. جی بولیے. لا خوف ولا هم يحزنون, قرآن کی آیت پڑھ رہے ہیں. ماشاء اللہ. ولی وہ ہے جس پہ نہ خوف ہوتا ہے نہ وہ کبھی غم کرتا ہے. ٹھیک ہے, سب کو ملا کر علماء نے ایک لائن میں کہا ہے ولی کون ہے. میں چاہتا ہوں آپ اسے کہیں لکھ کے رکھیں انشاءاللہ. ہر مومن, پڑھیے میرے ساتھ, متقی اللہ کا ولی ہے. کون ہے اللہ کا ولی؟ گھر کو جاتے جاتے بھول جائیں گے آپ, گھر جاتے جاتے بھول جائیں گے آپ. ہر مومن متقی اللہ کا ولی ہے. اور ہمارا یہ ماننا ہے اس مجلس میں بھی ہوگا انشاءاللہ. ہر وہ آدمی جو مومن بھی ہے اور تقوی والا بھی ہے, کسی نے کہا ہو ماشاءاللہ وہ اللہ کا ولی ہے الحمدللہ. جی اور ایک ہیں جن کے نام پہ بڑے بڑے کاروبار چل رہے ہیں, بڑی بڑی دکانیں چل رہی ہیں, عبد القادر, شیخ عبد القادر. میں اس مرکز المعروف سے گزارش کرتا ہوں بھائی, یہ میری گزارش ہے, ریکویسٹ میرے طرف سے, 1 گھنٹے کا مکمل درس ہو ایک دن شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ پر انشاءاللہ. بولو, ہمیں معلوم ہونا چاہیے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کون ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے ہیں یا نہیں ہیں, ان کے والد کون ہیں, ان کا خاندان کہاں جا کر ملتا ہے, نیک ہیں کیا ہیں, ان کے بارے میں سچ بتائیے. آپ کچھ جانتے ہیں ان کے بارے میں؟ سچ بولیے آپ لوگ. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کچھ جانتے ہیں؟ ہمیں نہیں معلوم, ہمیں نہیں معلوم, ہم بلینک ہیں. مگر ہر عالم جو قرآن و حدیث کا عالم ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ بڑے آدمی ہیں, صحیح متقی ہیں اور صحیح ولی ہیں. ایک مرتبہ یہ نماز پڑھ رہے تھے رات میں اٹھ کے, سنے نہیں واقعہ, وہ سنے ہیں نا واقعہ, رات میں نماز پڑھ رہے تھے,
शैतान ने आवाज़ लगाई, नहीं सही वाक़या है, वो वाक़या सही है, वो आवाज़ लगाई, कहा कि अब्दुल कादिर जिलानी, तेरी नमाज़ों से तेरी इबादत से मैं खुश हो गया, मैं तेरा रब बोल रहा हूँ, अब तुझे इबादत करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे फितने भी आते हैं दुनिया में, अपने आप को बड़ा करके दिखाता है शैतान, अब तुझे इबादत करने की ज़रूरत नहीं है, इल्म है जिसने बचाया। जो उन्हें इल्म था, उन्होंने कहा ऐ अल्लाह के दुश्मन, क्या जुमला, ऐ अल्लाह के दुश्मन, अल्लाह ने कुरान में कहा है फ़अब्दुर रब्बका हत्ता यातियकल यकीन, मौत आने तक अल्लाह की इबादत कर, और तू मुझसे कहता है तो झूठा है। सुभान अल्लाह। उलमा ने इस वाक़े को नोट करके लिखा है, अगर दुनिया के फितनों से बचना चाहते हो, दुनिया के फितनों से अगर बचना चाहते हो, शुबहात के हो, शहवात के हो, इल्म दीन एक ऐसा माशाअल्लाह सबब है, आप बच सकते हो। आगे फिर उस शैतान ने कहा मैंने सैकड़ों लोगों को गुमराह कर दिया, तू पहला आदमी है, तेरे इल्म ने तुझको बचा लिया। क्या बोला? ये शैतान बोल रहा है, क्या बोल रहा है? अल्लाह अकबर। अब्दुल कादिर जिलानी कहते हैं फिर दोबारा मुझे गुमराह कर रहा है तू, मेरे इल्म ने नहीं, अल्लाह के फजल ने मुझे बचा लिया, मेरे इल्म ने नहीं, अल्लाह के फजल। अगर दुनिया के फितनों से बचाना चाहते हो अपने आप को, अपनी औलाद को, अल्लाह की कसम खाकर कह रहा हूँ, ये इल्म का बड़ा असर है, बड़ा असर है। जानने वाले मुझे जानते हैं, मिलने वाले मुझसे मिलते हैं। ज़्यादातर बच्चे जो अमेरिका, लंदन, इधर उधर पढ़ने गए हैं, माँ बाप के हाथ से निकल गए हैं। पूरे नहीं बोल रहा हूँ मैं, पूरे नहीं बोल रहा हूँ, कुछ नेक भी हैं, मेजॉरिटी निकल गई है। मुसलमान गैर मुस्लिम में फ़र्क नहीं है, किससे निकाह करना है वो मेरी मर्ज़ी है, तुम कौन बोलने वाले। नमाज भी नहीं पढ़ता मैं, मेरा मन में आया तो पढ़ूंगा वरना नहीं पढ़ूंगा। कुरान पर गारंटी नहीं है भाई, मैं बना के नहीं बोल रहा हूँ, अल्लाह के घर में बैठ के बोल रहा हूँ। माँ बाप मुझसे मिल के कहते हैं, बच्चा पहले ऐसा नहीं था शेख, पहले जब तक यहाँ था पहली सिर्फ में नमाज पढ़ता था, अजान देता था वो कभी कभी, आज हालत ये है शेख उसे अल्लाह पर यकीन नहीं है। मेरे साथ लोग बोल रहे हैं, क्या समझे आप इसमें? जो तालीम हासिल करता है बच्चा, जिस माहौल में रहकर हासिल करता है, वो असर उसकी ज़िंदगी में होता है। आप दीनी तालीम दीजिए, वो असर उसकी ज़िंदगी में होगा। ये इल्म शरई है। वक्त माशाअल्लाह 6:30 तक पहुँच चुका है। मकातिब पर अभी मैं कुछ बोला भी नहीं हूँ, आगे आया भी नहीं हूँ। 6 बातें मेरी हुई हैं, वहाँ तक मैं पहुँचा हूँ। क्या बोलते हैं, दर्स ख़त्म कर लेंगे इंशाअल्लाह? जी टाइम इजाज़त है। शरई इल्म की अहमियत पर मैं कुछ बोला हूँ। 2 सवालात और जवाबात देकर इस दर्स को ख़त्म कर लेंगे। पहला सवाल ये, 7 नहीं बोला मैं, 6 ही बोला हूँ, मैं जानता हूँ, बात रोक रहा हूँ, मैं आगे बढ़ रहा हूँ मैं इंशाअल्लाह। वो कौन सा इल्म है जिसकी फजीलत है, कौन सा इल्म है वो, कौन सा इल्म है जो मुझे और आपको हासिल करना चाहिए, हर मुसलमान को हासिल करना चाहिए, ये पहला सवाल। दूसरा सवाल है, कौन सा इल्म है जो बच्चों को सिखाना चाहिए। ये 2 सवालात के जवाबात आपके हवाले करूँगा इंशाअल्लाह, और ये दर्स एक ऐलान के साथ मैं ख़त्म कर लूँगा, ठीक है? अल्लाह के नबी ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तलबुल इल्मी फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिम, हर मुसलमान पर इल्म का हासिल करना फ़र्ज़ है। आज मेरा सवाल है आप भाइयों से, वो इल्म जो हासिल करना हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है, कौन सा है वो? जी हाँ, वो इल्म जो हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है। कोई नहीं बोल सकता मैं फ़लाँ कर रहा था, मैं फ़लाँ कर रहा था, इसलिए टाइम नहीं था मेरे पास, कोई नहीं बोल सकता। इसको और मिला लीजिए आप, इंशाअल्लाह हम सब मरेंगे ना, इंशाअल्लाह मरेंगे कि नहीं मरेंगे? जी एक दिन इंशाअल्लाह मरेंगे। अल्लाह हुस्न खातिमा अता फरमाए, कलीमे की मौत अल्लाह नसीब फरमाए, नेक अमल के साथ अल्लाह दुनिया छोड़ने की अल्लाह हमें तौफीक अता फरमाए। अल्लाह से दुआ करते हैं, कब्र में रखा जाएगा, हमें मालूम है 3 सवालात किए जाएंगे। वो 3 सवालात के बाद एक छोटा सा जुमला हदीस में आता है, फरिश्ते इंसान से पूछेंगे मा इल्मुक, तेरा इल्म क्या है? वो सवाल जो फरिश्ते पूछेंगे, और हदीस में जो है तलबुल इल्मी फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिम, हर मुसलमान पर जो इल्म फ़र्ज़ है, ये सवाल का जवाब मुझे चाहिए आपसे। कब्र में पूछा जाने वाला इल्म कौन सा है, हर मुसलमान पर कौन सा इल्म फ़र्ज़ है, ये है, ठीक है? कौन सा इल्म फ़र्ज़ है भाई, इसका जवाब देंगे इंशाअल्लाह। बच्चों के बारे में बात करके बात ख़त्म कर लेते हैं। कौन सा इल्म है जो हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है? जी एक जुमा का मेरा खुतबा है, मुकम्मल मैंने जुमा का खुतबा दिया है, वो इल्म जो हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है। आज दोबारा मैं आपसे कह रहा हूँ, वो कौन सा इल्म है जो हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है? जी इल्म नाफ़े, इल्म ऐन। क्या भाई इल्म ऐन बोले तो? इल्म ऐन क्या है? हमारे पास टाइम नहीं है, देखो हमारे पास उसके लिए वक्त नहीं है कि हम वो इल्म जो हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है उसके बग़ैर चारा नहीं है। हमें मालूम करना चाहिए वो कौन सा इल्म है, नंबर 1, ठीक है? नंबर 2, बच्चों के ताल्लुक़ से मकातिब की बात आई है, मकातिब पर मुझे 2 बातें बोलने के लिए कहा गया है। कुरान में एक आयत करीमा है, सूरह तहरीम की आयत है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ईमान वालों, अपने आप को अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, अपने आप को अपने घर वालों को, नाम है नहीं, अपने आप को अपने
گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچا لو. یہاں حضرت علی رضی اللہ عنہ اس آیت کی تفسیر بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں جہنم سے اگر بچوں کو بچانا چاہتے ہو 2 کام کرو. حضرت علی بولتے ہیں اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو جہنم سے بچائیں تو ماں باپ کو 2 کام کرنے چاہیے. میں دونوں کام عربی میں پڑھتا ہوں, آپ میرے ساتھ پڑھیے, بولیے. ادبوہم, زور سے اور زور سے. علموہم, حضرت علی کا جملہ ہے یہ. بچوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کا یہی طریقہ ہے. انہیں ادب سکھاؤ, انہیں علم سکھاؤ. کون سا علم ہے جو بچوں کو سکھانا ہے؟ کون سا علم ہے جو مجھے اور آپ کو سیکھنا فرض ہے؟ ٹھیک ہے, یہ سوال کے ساتھ درس کو ختم کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی. ٹھیک ہے بھائی, ارے کچھ تو بولو جی, جواب تلاش کرو, جواب تلاش کرو جی. اس کی اہمیت ہونی چاہیے. بولتے چلے گئے, بولتے چلے گئے, آپ بھی سنتے چلے جائیں گے, سنتے چلے جائیں گے. یہ 2 سوالات کے جوابات. ہر مسلمان کو جو علم حاصل کرنا ہے علماء نے لکھا ہے وہ 3 چیزوں کا علم ہے. کتنے؟ اب ذہن میں لے کر آ جاؤ انشاءاللہ. پہلے نمبر پر اللہ کے بارے میں. کس کے بارے میں؟ اللہ کون ہے, اللہ کا حق ہمارے اوپر کیا ہے. ایک جملے میں اگر کہا جائے معرفت الہی, اللہ کی معرفت ہر مسلمان کو معلوم ہونا ہے. دوسرا علم آپ بول سکتے ہیں, بولیے دوسرا, بولیے. دین کے بارے میں. کس کے بارے میں؟ دین کا علم ہونا چاہیے, ہر مسلمان کو ہونا چاہیے. تیسرا دنیا, جی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی کے بارے میں. اور یہی 3 سوالات خبر میں ہوں گے انشاءاللہ. آپ علم حاصل کرو گے, اس کے مطابق پوری زندگی گزارو گے تو قبر میں یہ جوابات یاد آئیں گے انشاءاللہ. قبر میں یہ جوابات, یہ زندگی ہیں, 3 سوالات نہیں ہیں قبر کے, پوری زندگی کا خلاصہ ہے جو قبر میں یاد آئے گا انشاءاللہ. اور بچوں کو جو علم دینا ہے, کون سا علم ہے؟ لمبا ہے. اس میں سے یہ مکاتب ہیں, دیکھو صبح شام الحمدللہ بار بار مجھ سے کہا گیا, صبح میں مکتب چلتا ہے, شام میں مکتب چلتا ہے. مسجدوں میں ماشاءاللہ مکتبوں کا سلسلہ جاری ہے. بڑے بڑے علماء کو, جو ہندوستان کے مدنی علماء ہیں, باہر سے فارغ ہوئے, عمر بڑی ہے, بڑے علماء ہیں, ان کا جملہ ایک بولتا ہوں. یہ جو چھوٹے چھوٹے مکتب ہیں نا, بڑے بڑے مدرسوں سے زیادہ کام کرتے ہیں بولتے ہیں وہ. چھوٹے چھوٹے جو مکتب ہیں, 1 گھنٹہ صبح میں 1 گھنٹہ شام میں جو مکتبیں چلتی ہیں مکاتب, کہتے ہیں کہ یہ بڑے بڑے مدرسوں سے زیادہ کام کرتے ہیں, اس لیے کہ یہ بڑی تعداد کو پڑھاتے ہیں. اللہ اکبر, بڑی تعداد کو کور کرتے ہیں یہ. اس لیے ان مکتبوں کے اندر علم حاصل کرنا ہے. کون سا علم ہے؟ حدیث کی روشنی میں. ایک حدیث پڑھوں گا, وہ علم تمہارے حوالے کروں گا, اللہ سے دعا کر کے اس درس کو میں ختم کر لوں گا. راوی حدیث ہیں جندب بن عبداللہ. کیا نام ہے؟ زور سے بولیے. کہتے ہیں ہم سب بچے تھے, اللہ کے نبی کے اطراف رہتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. ہم نے پہلے یہ علم حاصل کیا, اس کے بعد یہ علم حاصل کیا. ایسا بولتے ہو؟ ہم بچے تھے, پہلا علم ہم نے یہ حاصل کیا. مکتب چلانے والوں سے میری گزارش ہے, آپ بھی ویسے ہی پڑھائیے جیسے نبی نے پڑھایا ہے انشاءاللہ. ذرا زور سے بھائی. اور مکتب کا بڑا مسئلہ جی. اس سال بچہ آیا وہی کتاب پڑھا, اگلے سال پھر وہی پڑھائے. اچھا حضرت بدل گئے, کون حضرت بدل, حضرت دوسرے حضرت ہے, پھر شروع سے شروع کیے ہیں. بڑا عجیب مسئلہ مکتبوں کا چلتا ہے. مکتب کا نصاب بنایا جائے, باقاعدہ مکتب کے اندر اچھے سے پڑھایا جائے. کیسے پڑھانا ہے حدیث سن لیجیے انشاءاللہ تعالی. جندب بن عبداللہ کہتے ہیں, آخری حدیث آج کے درس کی انشاءاللہ. اللہ کے نبی کے اطراف ہم لوگ رہتے تھے. تعلمنا الایمان, میرے ساتھ حدیث پڑھ لو, حدیث پڑھاتا ہوں, بولو. اچھا پڑھو گے تو پڑھاؤں گا, نہیں تو بڑا سخت استاد ہوں میں. جی بولو. تعلمنا الایمان, اور ایک بار بولو. قبل ان تعلمنا القرآن. بڑا بہت اچھا جملہ ہے یہ. قرآن بعد میں پڑھا ہم نے, قرآن پہلے نہیں پڑھے ہم. اللہ کے نبی نے پہلے ہم کو ایمان پڑھایا, اس کے بعد میں نبی نے قرآن پڑھایا. پہلے ایمان کو ہمارے ذہنوں میں اللہ کے نبی نے بٹھا دیا. عقیدہ کیا ہے, توحید کیا ہے, صحابہ کون ہیں. بچوں کو پہلے یہ پڑھا دو اللہ کے لیے, ایمان بٹھاؤ, پھر قرآن پڑھاؤ. کہتے ہیں اور ایمان بڑھ جائے گا, اور ایمان مضبوط ہو جائے گا. اللہ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ جو شرعی علم ہمیں حاصل کرنے کی ضرورت ہے, اللہ واقعتاً ہمیں بھی حاصل کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. ہماری اولاد کو اللہ ہمیں پڑھانے کی توفیق عطا فرمائے. مسجدوں کو اللہ ہمیں اس کا مرکز اللہ ہمیں بنانے کی توفیق عطا فرمائے. صبح شام کے مکاتب کو صحیح ڈھنگ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں چلانے کی توفیق عطا فرمائے. دینی علم اور دنیاوی علم دونوں ہمیں حاصل کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ اس جیسی جگہ پر جن لوگوں نے ماشاءاللہ یہ مرکزوں کو قائم کیا ہے, اللہ اس کا بدلہ دنیا میں اور آخرت میں اللہ اس کا بدلہ انہیں عطا فرمائے. اس جگہ کو جس آدمی نے وقف کیا ہے اللہ اس کا بدلہ اس آدمی کو عطا فرمائے, اور یہاں جو بھی کام ہو رہا ہے اللہ اس میں اخلاص عطا فرمائے. میرے بھائیوں, اس درس کو ختم کرنے سے پہلے ایک اعلان جو میں نے مڑگاؤں کی مسجد میں کیا, جس کام کے لیے آج بنگلور سے میں آیا ہوں. مجھ سے پہلے سابق مقرر صاحب حافظ عبد المتین مدنی صاحب نے بھی تقریر کیا ہے. وہ آئے ہیں ایک خاص مقصد سے, ہم یہاں آئے ہیں, اور وہ مقصد یہ ہے اللہ کے گھر کے لیے ہم یہاں آپ کے سامنے آئے ہیں. ایک بڑا عظیم گھر اللہ تعالیٰ کا سارے شہر بنگلور کے اندر
تاریخ کے حساب سے اگر آپ دیکھیں گے یہ تیسری مسجد ہے. سب سے پہلی مسجد مرکزی مسجد چار مینار، اس کے ساتھ چھوٹی چار مینار، اس کے بعد اگر کوئی اہل حدیث مسجد پورے بنگلور شہر کے اندر ہے یہی مسجد ہے جو مسجد رحمانی ہے. الحمدللہ سینکڑوں لوگ میں جانتا ہوں، میں تقریباً 24 سال سے اس مسجد سے جڑا ہوا ہوں. میں جانتا ہوں سینکڑوں لوگوں کو اللہ نے وہاں سے توحید دیا ہے، سینکڑوں بچے وہاں سے سدھرے ہیں، سینکڑوں بچے وہاں سے سنبھلے ہیں. آج الحمدللہ کام چل رہا ہے، مسجد کا بڑا کام ہے، بڑی مسجد ہے. اللہ کا فضل و کرم ہے، سیدھے ہاتھ پر بھی روڈ ہے، سامنے بھی روڈ ہے، بائیں ہاتھ پر بھی روڈ ہے، 3 طرف روڈ ہے، بیچ میں مسجد ہے. ایسی مسجدیں ہماری بہت کم ہیں، 10,000 اسکوائر فٹ پر ہے، بڑی عالیشان مسجد ہے. الحمدللہ زیادہ کام ہو رہا ہے، اللہ خیر و برکت عطا فرمائے. کام بہت بڑا ہے، بہت زیادہ بڑا ہے، اس لیے وہاں جو لوگ مدد کر سکتے ہیں لوگوں نے کیا ہوا ہے. ابھی وہ آپ کے شہر میں آئے ہیں، اس وقت آپ کی مسجد میں وہ لوگ آئے ہوئے ہیں. آپ بھائیوں سے میری گزارش ہے آپ آگے بڑھ چڑھ کر اللہ کے اس گھر کی مدد کیجیے، اللہ کے اس گھر میں اپنا تعاون پیش کیجیے. خواتین سے بھی میری گزارش ہے آپ بھی اللہ کے اس گھر میں اپنا تعاون پیش کریں. اللہ سے دعا ہے اللہ کہنے سے زیادہ سننے سے زیادہ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں صحیح معنی میں علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، علم کے ساتھ ساتھ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ جو ہمارے بزرگین گزر چکے ہیں اللہ ان کی مغفرت فرمائے، جو بیمار ہیں اللہ انہیں شفا عطا فرمائے، جو توحید سے دور ہیں اللہ انہیں توحید کی دولت نصیب فرمائے، جو شرک میں ڈوبے ہوئے ہیں اللہ انہیں شرک سے بچائے، جو بدعت میں ڈوبے ہوئے ہیں اللہ انہیں بدعت سے بچائے، جو غلط کاریوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، فحش میں ڈوبے ہوئے ہیں، ناچ گانے میں ڈوبے ہوئے ہیں اللہ ان کو ان سے بچائے. سارے مسلمانوں کو اللہ ایک بنائے، سارے مسلمانوں کو اللہ نیک بنائے. اللہ ایسے عمل کی توفیق دے اس عمل سے اللہ راضی ہو، وہ عمل ہمارے نبی کے طریقے پر ہو، وہ عمل اخلاص کے ساتھ کیا گیا ہو. آمین. وصلی اللہ علی النبی الکریم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.